أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بسم الله الرحمن الرحيم. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا اما بعد۔ ہر قسم کے حمد و ثنا، کبریائی، عظمت، بزرگی، برتری اور بڑائی اللہ احکم الحاکمین احسن الخالقین کے لیے، جو فقط اکیلا اس ساری کائنات کا داتا، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا اور اولاد دینے والا ہے۔ ان گنت اور لا تعداد درود و سلام ہوں حبیب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، کہ جنہوں نے اپنی زبان مبارک سے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرات گرامی قدر، بندہ نچیز خادم مجاہدین ختم نبوت عبید اللہ لطیف نے مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکاروں کے نام ایک دو ٹوک اعلان کیا تھا کہ وہ میرے چند سوالوں کے جواب دیں اور عقیدہ حیات مسیح کو شرک عظیم منوائیں، تاکہ میں بھی اس چیز کا قائل ہوں کہ عقیدہ حیات مسیح شرک ہے، لیکن شرط رکھی تھی میرے چند سوالوں کے جواب دینے کی۔ میں نے یہ پوسٹ مختلف واٹس ایپ گروپس میں، ٹیلی گرام میں، فیس بک کے مختلف گروپس میں لگائی۔ فیس بک پر صرف ایک میری وال پر ایک قادیانی آیا جس نے اس حوالے سے گفتگو کی، اس کے علاوہ کسی قادیانی کو یہ ضرورت نہ ہوئی۔ اسی طرح کچھ واٹس ایپ کے اوپر بھی صورتحال تھی، بڑے بڑے ان کے مربیان اور معلمین جن کے پرسنل میں بھی میں نے یہ پوسٹ لگائی، لیکن کسی کی طرف سے کوئی واضح جواب نہ آیا۔ تو خیر، میں پہلے سب سے آپ کو فیس بک کے اوپر لگائی گئی پوسٹ کا جواب دیتا ہوں، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس کے اوپر جو مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار نے جو کچھ کہا وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے پوسٹ ہے میری وال کے اوپر کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکاروں کے نام خادم مجاہدین ختم نبوت عبید اللہ لطیف کا دو ٹوک اعلان۔ میں عبید اللہ لطیف خادم مجاہدین ختم نبوت اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ عقیدہ حیات مسیح کو شرک عظیم ماننے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار میرے درج ذیل سوالوں کے جواب دے کر مطمئن کریں۔ شکریہ۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کیا نبی رحمت علیہ السلام نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی یا نہیں دی؟ دوسرا سوال تھا اگر دی اور یقیناً دی تو اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدہ حیات مسیح کے قائل تھے یا نہیں؟ تیسرا سوال تھا کہ اگر حیات مسیح کے قائل تھے تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ درست کروایا؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اگر کروایا تو ثبوت پیش کیجیے۔ چوتھا سوال تھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی عقیدہ حیات مسیح کو شرک عظیم قرار دیا؟ اگر دیا ہے تو ثبوت پیش کیجیے، اگر نہیں تو کیوں؟ پانچواں سوال تھا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو شرک عظیم قرار نہیں دیا تو مرزا غلام احمد قادیانی کو اس عقیدے کو شرک عظیم قرار دینے کا حق کس نے دیا؟ کیا وہ شرعی نبی ہونے کا دعوے دار ہے؟ حضرات گرامی قدر، یہ 5 سوال تھے میرے، اور کہا تھا کہ ان کے جواب دے کر کے مجھے مطمئن کریں تاکہ میں بھی عقیدہ حیات مسیح کو شرک عظیم مان سکوں۔ لیکن ہوا کیا؟ تو آئیے آپ کے سامنے یہ دیکھیے میری اس وال کے اوپر جو کمنٹس دیے گئے امت مرزائیہ کی طرف سے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کیجئے۔
یہ آپ کے سامنے ہے جناب۔ یہ کمنٹس دیے ہیں جمیل طیب صاحب ہیں، میری پوسٹ کے اوپر آئے تو انہوں نے پہلا کمنٹس دیا، یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ قادیانی ہے۔ لکھتے ہیں موصوف کہ اللہ تعالی نے فیصلہ کا معیار اللہ کے نازل کردہ کلام قرآن مجید کو قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ جو بھی اس کو چھوڑ کر فیصلہ کرتا ہے وہ کافر ہے، فاسق ہے اور ظالم ہے۔ اب جو ملا قرآن کو چھوڑ کر انسانوں کی بیان کردہ اور 1400 سالہ مسخ شدہ تاریخ اسلامی سے فیصلہ کرنا چاہتا ہے وہ قرآنی فیصلہ کے مطابق کافر ہے، اور وہ تمام لوگ جو اس کافر کے ساتھ متفق ہیں وہ بھی قرآنی فیصلہ کے مطابق کافر ہیں۔ امید ہے کہ اب آپ اپنی اس کفر یا پوسٹ سے رجوع فرمائیں گے۔ تو حضرات گرامی قدر، آپ کے سامنے یہ ساری چیز ہے کہ میرے اس کا جواب دینے کی اس نے ضرورت محسوس نہیں کی، بلکہ آگے سے اور ہی بین سنا دی۔ تو اس کے جواب میں جو میں نے کمنٹ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو میں نے یہ کمنٹ کیا کہ چلیے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید سے ثابت کیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھائے گئے تھے یا نہیں۔ اگر چڑھائے گئے تھے تو کتنی دیر صلیب پر رہے؟ تو اس کے جواب میں جمیل طیب صاحب کیا لکھتے ہیں آپ کے سامنے ہے، مجھے منشن کر کے کہتے ہیں جی قرآن سے صلیب کے واقعہ کی تفصیلات میں سے ایک مخصوص بات پر بحث میں الجھنا جہلا کا کام ہے۔ کہتے ہیں قرآن سے صلیب کے واقعہ کی تفصیلات میں سے ایک مخصوص بات پر بحث میں الجھنا جہلا کا آپس میں سینگ پھنسانا کہلاتا ہے۔ اس بحث سے وقت کے ضیاع کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ہمارا اختلاف آپ کے باطل عقیدہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر زندہ ہونے اور ان کی توفی ہو جانے کے باوجود ان کے دوبارہ زمین پر اترنے کے بارے میں ہے۔ اگر بات کرنی ہے تو اپنے باطل عقیدہ پر کرو اور فضولیات سے پرہیز کرو۔ آگے سے یہ میں نے جواب دیا کہ اب بھاگنے کی بجائے میرے سوال کا جواب دو، ابھی پتہ چل جائے گا کہ کافر کون ہے اور جاہل کون۔ اب ہمت کرو، قرآن سے ثابت کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھائے گئے تھے۔ میں تو تمہارے باطل عقیدے کی دلیل قرآن سے طلب کر رہا ہوں تم سے۔ آگے سے جمیل طیب صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارا آپ کا جھگڑا صلیب پر چڑھائے جانے پر نہیں بلکہ جسم سمیت زندہ آسمان پر چڑھائے جانے پر ہے۔ اس لیے کھمبا نوچنے کی بجائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قرآن کے مطابق ایک مرتبہ توفی ہو جانے کے بعد ان کے زمین کی طرف واپسی کو ثابت کریں۔ پھر میں نے آگے سے ان کو منشن کیا کہ جمیل طیب صاحب صلیب قرآن کہتا ہے وما صلبوہ، لیکن آپ لوگ کہتے ہیں نہیں صلیب پر چڑھائے گئے۔ ویسا ہمارا اور آپ لوگوں کا اصل جھگڑا تو اس بات پر ہے کہ مرزا جی مامور من اللہ تھے یا مفتری اللہ، اور میں اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کریم سے ہی تمہارے مرزا جی کو مفتری اللہ ثابت کروں گا، لیکن تم اس پر بھی مجھ سے کبھی بات نہیں کرو گے۔ اب قرآن سے ثبوت دو کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھائے گئے تھے یا نہیں۔ آگے جمیل طیب صاحب کہتے ہیں اگر صلیب پر نہ چڑھائے جائیں تو اس کے نتیجہ میں وہ آسمان پر نہیں چڑھ جاتے۔ ہمارا آپ کا جھگڑا آسمان پر زندہ چڑھ جانے اور اپنی توفیق کے ایک مرتبہ ہو جانے کے باوجود ان کے دوبارہ دنیا میں آنے پر ہے۔ اس لیے بحث صرف اس بات پر ہوگی کہ جس پر جھگڑا ہے۔ تو ناظرین، اس کے جواب میں نے پھر یہ کمنٹ کیا کہ جمیل طیب صاحب جھگڑا تو اس بات پر بھی ہے کہ صلیب پر چڑھائے گئے یا نہیں۔ اس کا جواب دیتے ہوئے کیوں موت پڑتی ہے؟ چلیں اس کا جواب نہیں دینا تو قرآن کی وہ آیت لگائیں جس میں عقیدہ حیات مسیح کو شرک عظیم قرار دیا گیا ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد جمیل طیب صاحب ایسے غائب ہوئے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ، اور اس کا جواب بالکل نہیں دیا۔ تو اب آتے ہیں جناب واٹس ایپ کے اوپر کہ واٹس ایپ کے حوالے سے جو مرزا صاحب کے جو پیروکار ہیں ان کے پرسنل میں اور مختلف گروپس میں بھی میں نے یہ پوسٹ اپنی لگائی، تو وہاں سے مجھے کیا جواب ملا وہ بھی آپ لوگ ملاحظہ کر لیجیے۔ یہ دیکھیے، یہ واٹس ایپ میں کھول رہا ہوں، ابھی آپ کے سامنے سارا سلسلہ کار آ جائے گا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ حضرات گرامی آپ دیکھ رہے ہیں کہ
یہ میر سلیم صاحب ہیں، امت مرزائیہ کے مہان مربی ہیں. انہوں نے ایک ویب سائٹ بھی بنائی ہے حوالہ جات کے نام سے. تو ان کے ساتھ ان کے پرسنل میں نے یہ پوسٹ لگائی. آپ دیکھ رہے ہیں وہی پوسٹ ہے جو فیس بک پر لگائی، یہ آپ کے سامنے ہے. اس کے جواب میں ان کا جواب تھا جہاں قرآن حکم ہے یا حدیث و روایات. جناب قرآن حکم ہے یا حدیث و روایات. تو میں نے کہا کہ میر سلیم صاحب سوال گندم جواب چنا نہیں. چلیں قرآن کریم کی وہ آیت پیش کریں جس میں عقیدہ حیات مسیح کو شرک عظیم قرار دیا گیا ہو. آگے سے میر سلیم صاحب لکھتے ہیں اہم بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے یا زندہ ہیں. اس پر بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ ثابت ہے قرآن سے، باقی باتیں اس کی فروعات ہیں. میں نے پھر آگے لکھا کہ جناب اس پر بھی بات کر لیں گے، لیکن پہلے وہ آیت پیش کیجیے جس میں عقیدہ حیات مسیح کو شرک عظیم قرار دیا گیا ہو. اور یہ ایک فروعی بات نہیں، امت مسلمہ کے ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے. آگے سے میر سلیم صاحب کہتے ہیں پہلے اصلی اختلاف پر بات کریں، فروعات خود ہی حل ہو جائیں گی. پھر میں نے یہ جواب دیا آپ کے سامنے ہے. میں نے لکھا کہ میر سلیم صاحب اصلی اختلاف پر ہی بات کر رہا ہوں. جب عقیدہ حیات مسیح کو مرزا صاحب نے شرک عظیم قرار دے دیا، ساری امت مسلمہ جو عقیدہ حیات مسیح کی قائل ہے اگر اسی حالت میں فوت ہو جاتی ہے تو اس کے لیے مغفرت کے دروازے بند ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اسما عظیما. اللہ تعالیٰ اس بات کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جس سے چاہے معاف کر دے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو اس نے بہت بڑا گناہ کیا. میر سلیم صاحب اس لیے پہلے اس بات کا فیصلہ ہونا ضروری ہے کہ آیا عقیدہ حیات مسیح شرک بھی ہے یا نہیں. تو ناظرین اس کے بعد یہ جواب ہے میر سلیم صاحب کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندگی ہیں یا وفات پا گئے، یہ اصل اختلاف ہے. پھر میں نے کہا کہ میر صاحب کیا جھوٹ بولتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی؟ یا تو قرآن کریم سے عقیدہ حیات مسیح کو شرک ثابت کیجیے یا مان لیجیے کہ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں. پھر آگے سے جواب دیتے ہیں میر سلیم صاحب جناب میں تو جھوٹ بول ہی نہیں رہا، لیکن آپ بڑی بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہیں. قرآن سے حیات مسیح ثابت کریں. تو ناظرین یہ ہے ان مرزائیوں کی صورتحال. اس کے بعد اس سے گفتگو جو ہے اس موضوع پر نہیں ہوئی، کیونکہ بار بار ایک ہی بات کا مطالبہ کیا گیا کہ شرک عظیم حیات مسیح کا عقیدہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں، لیکن اس کا جواب نہیں دیا انہوں نے. پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے آگے جو دوسرے مربی ہیں جناب یہ مظفر قادیانی صاحب ہیں. یہ ان کی تصویر آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں، یہ ان کے آفیشیل مربی ہیں. یہ آپ کے سامنے ان کی اپنا تصویر ہے. ان کے ساتھ میرا ایک مناظرہ بھی ہو چکا ہے جو فیس بک پر بھی اور یوٹیوب پر موجود ہے. واٹس ایپ گروپ میں ہوا تھا کہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کی بنیاد پر ان کو نبوت ملی؟ ان کا یہ دعویٰ سچ ہے یا جھوٹا؟ اس پر مناظرہ بھی ان سے ہو چکا ہے ایک. یہ ان کے آفیشیل مربی ہیں، یہ آپ کے سامنے تصویر ہے. تو ان کے پرسنل میں بھی میں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی تحریر پیش کی ہے، اور آپ کو یہ فیروزی کلر کے نشان سے واضح پتہ چل رہا ہے کہ باقاعدہ انہوں نے یہ تحریر دیکھی ہے، پڑھی ہے. اسی طرح یہ صباح الدین قادیانی صاحب ہیں، یہ بھی انڈیا کے ان کے اوریجنل مربی ہیں. انہوں نے بھی یہ تحریر دیکھی پڑھی لیکن جواب ندارت. پھر آپ آگے دیکھ سکتے ہیں یہ اعظم سیفی صاحب ہیں، یہ امت مرزائیہ کے جو معلم ہیں سلسلہ کے. تو ان کے پرسنل میں نے یہ تحریر سینڈ کی تو ان کا جواب تھا چلیں کریں گے آپ سے اس پر بات وقت ملنے پر انشاءاللہ. حالانکہ اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں، بار بار کہہ چکا ہوں ان کو، تاکہ جو معاملہ ہے جو چیلنج دیا ہوا ہے میں نے کہ مرزا غلام احمد قادیانی مامور من اللہ یا مفتری اللہ، تو اس حوالے سے جو میں نے چیلنج دیا ہوا ہے تو اس پر بھی یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. یہ آپ کے سامنے ہے وہ چیلنج ابھی پیش کرتا ہوں. یہ دیکھیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی مولانا ثناء اللہ مرسل کے متعلق آخر شرعی مبالغہ تھا. یہ تو تھا مناظرے کا چیلنج. اس کے بعد میں نے جو چیلنج دیا ہوا ہے ان کو کہ مرزا صاحب مامور من اللہ تھے یا مفتری اللہ، اس پر گفتگو کریں، لیکن اس پر بھی
یہ گفتگو کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ ایک لمبی کال بھی ہوئی، ان سے کال پر بھی گفتگو ہوئی، لیکن یہ اس چیز پہ ایگری نہیں ہوئے، بالکل تیار نہیں ہوئے۔ تو حضرات گرامی قدر، اس کے بعد آپ کے سامنے دوسرے ایک اور مربی کا تذکرہ پیش کرتا ہوں، وہ آپ دیکھ لیجئے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ لقمان باجوہ صاحب ہیں، جو ہے تو پاکستان سیالکوٹ میں رہتے ہیں، لیکن نمبر انڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ پرانے قادیانی ہیں جو واٹس ایپ کے اوپر کافی عرصے سے گفتگو کرتے رہے ہیں سوشل میڈیا پر۔ انہوں نے بھی یہ تحریر پڑھی ہے اور پڑھ کر کے چپ سادھ لی ہے، اس کا جواب نہیں دیا۔ یہ آپ کے سامنے ہے، ان کے پرسنل اکاؤنٹ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ انہوں نے باقاعدہ یہ تحریر دیکھی، پڑھی، لیکن جواب ندارت۔ اسی طرح یہ وسیم قادیانی صاحب ہیں، یہ بھی ان کے مربی ہیں، انڈیا کے رہائشی ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے بھی تحریر پڑھی ہے لیکن جواب ندارت۔ اور اسی طرح دیگر یہ آپ کے سامنے عطاء المجیب صاحب ہیں، یہ بھی ان کے مربی ہیں، انہوں نے بھی تحریر پڑھی اور دیکھی لیکن جواب نہیں دیا۔ عطاء القادر صاحب ہیں، انہوں نے بھی نہیں دیا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح یہ ڈاکٹر یحییٰ صاحب ہیں جو بہت زیادہ ویڈیوز بناتے ہیں اور قادیانیوں کے بڑے مہان مربی سمجھے جاتے ہیں، اور آئے روز کوئی نہ کوئی نئی ویڈیو بناتے ہیں، مووی میکر ٹائپ آدمی ہیں۔ یہ دیکھیں، انہوں نے بھی میری یہ تحریر پڑھی لیکن انہوں نے بھی اس کا جواب نہیں دیا، یعنی کہ امت مرزائیہ میں سے کوئی بھی ایسا مرد پیدا نہیں ہوا کہ جو میری اس تحریر کو پڑھ کر کے میرے سوالوں کے جواب دے کر کے مجھے عقیدہ حیات مسیح کا قائل کرے، اور جبکہ میں نے یہ چیلنج دیا ہوا ہے کہ میں بھائی حیات مسیح کا شرک عظیم ماننے کے لیے تیار ہوں، تو میرے صرف سوالوں کے جواب دیجیے۔ لیکن کسی بھی قادیانی مربی میں ان سوالوں کے جواب دینے کی ہمت نہیں، اور یہی ان کی تبلیغ ہے، یہی ان کا طریقہ واردات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگر یہ اپنے مذہب میں بھی مخلص ہوتے تو کم از کم میرے سوالوں کے جواب دیتے، اور مجھے پتا ہے کہ جب یہ سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے تو نتائج کیا نکلیں گے کہ یہ بذات خود جھوٹے پڑ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی مربی نے بھی میرے ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش نہیں کی۔ تو میرا اب بھی یہ چیلنج قائم اور دائم ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکاران کو میں چیلنج دیتا ہوں کہ آئیے میرے ان سوالوں کے جواب دیجئے۔ جو 5 سوال میں نے رکھے ہیں وہ 5 سوال پھر سے دہرائے دیتا ہوں تاکہ میں عقیدہ حیات مسیح کو کا شرک عظیم مان لوں۔ یہ دیکھیے، یہ میرا اعلان ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکاروں کے نام خادم مجاہدین ختم نبوت عبید اللہ لطیف کا 2 ٹوک اعلان۔ میں عبید اللہ لطیف خادم مجاہدین ختم نبوت اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ عقیدہ حیات مسیح کو شرک عظیم ماننے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار میرے درج ذیل سوالوں کے جواب دے کر مطمئن کریں۔ شکریہ۔ سوال نمبر 1 ہے، کیا نبی رحمت علیہ السلام نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی یا نہیں؟ سوال نمبر 2 ہے، اگر دی اور یقیناً دی تو اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدہ حیات مسیح کے قائل تھے یا نہیں؟ سوال نمبر 3 ہے، اگر حیات مسیح کے قائل تھے تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ درست کروایا؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اگر کروایا تو ثبوت پیش کیجیے۔ سوال نمبر 4، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی عقیدہ حیات مسیح کو شرک عظیم قرار دیا؟ اگر دیا ہے تو ثبوت پیش کیجیے، اگر نہیں تو کیوں؟ سوال نمبر 5، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شرک عظیم قرار نہیں دیا تو مرزا غلام احمد قادیانی کو اس عقیدے کو شرک عظیم قرار دینے کا حق کس نے دیا؟ کیا وہ شرعی نبی ہونے کا دعوے دار ہے؟ تو ناظرین، آپ کے سامنے ایک اور چیز پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک گروپ ہے الاسلام مناظرہ کے عنوان سے بنایا گیا ہے، اس میں ایک مرزائی نے میرے اس سوال کا جواب دینے کی ناکام کوشش کی، لیکن جب میں نے اس سے دوبارہ آڈیوز کی تو اس نے مجھے ٹیگ ہی نہیں کیا اور اس پہ بات کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ الاسلام مناظرہ گروپ ہے واٹس ایپ کا، جس کے اندر ایک مرزائی نے جو ہے میرے ساتھ گفتگو کی کوشش کی۔ جب میں نے اس کا جواب دیا تو وہ بندہ باقاعدہ طور پہ دوبارہ اس نے نہ مجھے ٹیگ کیا اور نہ ہی میرے ان سوالوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ یہ دیکھیے، یہ میں نے پوسٹ لگائی تھی اور اس پوسٹ کو ٹیگ کر کے، یہ شبیر حیرل صاحب ہیں شاید، اور ان کے نام کے آگے سرمد بھی لکھا ہوتا ہے، تو سرمد ان کا نام ہے یا شبیر حیرل ہے، تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ مجھے ٹیگ کر کے یہ بات کی۔ یہ دیکھیے،
آپ کے سامنے ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے یہ تحریر لکھی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. وہی تحریر پیش کی اس گروپ میں بھی. تو اس تحریر کو ٹیگ کر کے مصوف نے جو جواب دیا وہ آپ کے سامنے ہے، ملاحظہ کیجیے. تو شبیر حیرل صاحب جو ہیں وہ مجھے مینشن کر کے یہ جواب دے رہے ہیں. جی عبد الطیف صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دو ٹوک اعلان، ویسے میں طبعاً ان چیزوں سے بھاگتا ہوں کہ جو مناظرے کا انداز ہوتا ہے کبھی نہیں قادیانی جواب دے سکتے. ایک تو قادیانی کے لفظ سے بھی جان جاتی ہے ہماری، یہ کیونکہ آپ طنز کے طور پہ کہتے ہیں اس لیے. پھر یہ دو ٹوک اعلان، میں ان چیزوں سے ہٹ کے نہ صرف عاجزانہ اور نہایت خاکساری سے عرض کروں گا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ رضی اللہ کو جنت کی بشارت دی ہے یا نہیں. اگر عمومی طور پہ کہیں تو سب صحابہ کے لیے جن کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آیا جنت کی بشارت تو موجود ہے، اور حضرت عمر فاروق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس میں یقیناً شامل ہے. نمبر 2، سیدنا عمر رضی اللہ عقیدہ حیات مسیح کے قائل تھے یا نہیں؟ جی اب انہوں نے اس کی وضاحت تو کوئی نہیں فرمائی، البتہ اظہار اس وقت کیا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی فوراً اصلاح کر دی اور انہوں نے مان لیا اور اس سے تائب ہو گیا، رجوع کر لیا. حضرت عمر کا عقیدہ درست کروایا، ضرورت ہی نہیں پڑی، زندگی میں تو کبھی اس کی ضرورت ہی نہیں ہوئی. نہیں، وہ بتا دیا میں نے. ثبوت خود ڈھونڈتے رہے، آپ عالم لوگ ہیں. میں تو ایک پڑی ہوئی اور پکی پیٹ بات کر رہا ہوں کہ نبی اکرم کی زندگی میں کبھی اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی، نہ کبھی بات ہوئی ہے. کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عقیدہ حیات مسیح کو شرک عظیم قرار دیا ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے. مرزا غلام قادیانی کو اس عقیدے کے قرار دینے کا حق کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. کیا وہ شریف نبی ہونے کا دعوے دار ہے؟ جی نہیں. اور فرمائیں. کرنے والی باتوں کی طرف نہ آئیے گا، ہے بالکل بھی. حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ کیسے لے جاتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، بالکل بھی ادھر نہیں آتے. یہ چھوٹی چھوٹی جزیات پکڑ کے کس نے حق دیا، کس نے حق دیا؟ جی عبد الطیف. جی ناظرین، آپ نے یہ شبیر حیرل صاحب کا جواب سن لیا، تو اس کے جواب کو ٹیگ کر کے جو میں نے باتیں کی وہ بھی آپ سماعت فرما لیجیے. سلام علی من اتبع الہدی. دیکھیے محترم، مجھے آپ کے اس میں گرامی کا علم نہیں ہے. بہتر ہوتا اگر آپ اپنا نام بتا دیتے پہلے، تاکہ مجھے بھی پتہ چلتا کہ میں کس شخصیت کے ساتھ مخاطب ہوں. تو خیر، آپ اپنا بھی نام بتا دیجیے گا تاکہ میں آپ کو آپ کے نام سپ کروں. جہاں تک تعلق ہے قادیانی کا، تو جناب یہ غلام احمد قادیانی، آپ کے مرزا صاحب نے یہ نام خود اپنی کتاب ازالہ و حام میں لکھا ہے کہ ان کا یہ نام ہے، اور انہوں نے واضح طور پہ اس نام کو بطور اپنے صداقت کی دلیل پہ پیش کیا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے آپ اس پر کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتے. جہاں تک تعلق ہے میرے سوالات کے جواب کا، تو آپ نے جو جواب دیے وہ انتہائی ادھورے اور ناقص تھے. پہلی بات کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی یا نہیں دی؟ تو میرے محترم، میرے علم کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے. تو میرے محترم، دوسری بات کا آپ نے جواب دیا کہ اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے اظہار نہیں کیا یا ضرورت پیش نہیں آئی. تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتا دیا تو انہوں نے رجوع کر لیا. تو جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدہ حیات مسیح کے بارے میں وہ الفاظ پیش کر دیجئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ الفاظ بھی پیش کر دیجئے جس میں انہوں نے کہا ہو کہ میں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ نہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ الفاظ جن میں انہوں نے کہا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وفات پا چکے ہیں، کہ عمر جی تم کیا کہہ رہے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح وفات پا چکے ہیں. ایسے الفاظ عیسیٰ علیہ السلام کی تخصیص کے ساتھ وہ آپ پیش کر دیجئے، مہربانی ہوگی. اس کے بعد آپ نے میرے ایک سوال کا جواب دیا
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عقیدے کو شرک عظیم قرار دیا، یہ آپ کو علم نہیں۔ تو میرے بھائی، آپ اس بات کا علم پہلے حاصل کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیدہ حیات مسیح کو شرک عظیم قرار دیا ہے یا نہیں دیا۔ یہ باقاعدہ پہلے معلومات لیجیے، اگر دیا ہے تو اس کا پروف پیش کیجیے، اگر نہیں دیا تو میرا اگلا سوال تھا کہ مرزا صاحب کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ اس عقیدہ کو شرک عظیم قرار دیں؟ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے۔ تو جناب، جس عقیدے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک عظیم نہ قرار دیا ہو تو شریعت میں تبدیلی کا حق مرزا صاحب کو کیا اللہ تعالیٰ نے دیا تھا؟ کیا مرزا صاحب شرعی نبی تھے؟ اس کا بھی آپ نے صحیح طریقے سے جواب نہیں دیا۔ تھوڑا سا عقل کے ناخن لیجئے، ہوش کے ناخن لیجئے، بتلائیے کہ مرزا صاحب کیا شرعی نبی تھے جو انہوں نے شریعت میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے علم کے مطابق کبھی بھی اس عقیدے کو شرک عظیم قرار نہیں دیا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عقیدہ حیات مسیح کی نفی نہیں کی۔ بالکل یہ آپ کے مرزا صاحب کا جھوٹ ہے۔ اگر نفی کی ہے تو وہ الفاظ دکھائیے جہاں پر عقیدہ حیات مسیح کی نفی کی ہو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور میرا سب سے اہم یہ سوال ہے کہ جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی تو کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت شرک عظیم کے معاذ اللہ استغفر اللہ بقول مرزا جی کے مرتکب تھے تو اس وقت جنت کی بشارت دی اور عقیدہ بھی درست نہیں کروایا؟ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح گستاخی نہیں کر رہے آپ لوگ؟ تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے سوچئے گا، سوچ سمجھ کے دلائل کے ساتھ پروف کے ساتھ جواب دیجئے گا، مہربانی ہوگی۔ پہلے مطالعہ کیجئے میرے چاروں سوال، جو میں نے 5 سوال آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان پر ریسرچ کیجئے اور ان سوالات کے جواب بحوالہ اور ثبوت کے ساتھ پیش کیجئے اور سوچئے اور سمجھئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ حضرات گرامی قدر، یہ تھے اس مربی کا جواب اور اس کے جواب میں میرا جواب۔ اس کے بعد انہوں نے نہ مجھے ٹیگ کیا اور نہ ہی میری کسی بات کا جواب دیا اور نہ ہی کوشش کی۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد قادیانیت کی حقیقت کو پوری طرح آپ پر واضح کرنا ہے کہ وہ کس سٹیج پر ہے اور کس طریقے سے وہ لاجواب ہوتے ہیں اور کس طریقے سے اصل ایشو سے رخ موڑ کر ادھر ادھر بھاگتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے جو میں نے چیلنج دیا تھا کم از کم اس کو 6 ماہ کے قریب ہونے والے ہیں، اور یوٹیوب پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، ہر گروپ میں جو میرے جسے میں جانتا ہوں، یہاں تک ان لوگوں کے پرسنل میں بھی میں نے وہ چیلنج پیش کیا کہ آئیے میرے ساتھ ڈیبیٹ کیجئے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب مامور من اللہ سے یہ مفتری اللہ۔ ایک بھی مربی اور مرزائی جو ہے وہ میدان میں نہیں آیا کہ وہ اس موضوع پر باقاعدہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہو اور وقت اور شرائط طے کر کے گفتگو کرے، بلکہ ادھر ادھر بھاگتے ہیں کہ جناب اجرائے نبوت پہ بات کریں، وفات مسیح پہ بات کریں، فلاں کریں فلاں کریں۔ اسی وجہ سے میں نے جب یہ سوال نامہ رکھا تو اس پر بھی آپ کے سامنے ہے کہ قادیانی مربیان کی کیسے دوڑیں لگ رہی ہیں اور وہ کیا جواب دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق دے اور ہمیں حق بات کو سمجھنے اور پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔